ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے۔ اس سلسلے میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے، پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے۔ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں بندے کی عبدیت کا اعلان ہے اور وہ چیز اللہ کو پسند ہے، لہٰذا اللہ کے صفاتی نام جو اس کے علاوہ ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے عبد الرزاق، عبد الصمد، عبد الرحیم وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی طرف نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کرام کے ناموں میں سے نام رکھنا بھی یہ نام رکھنے کے آداب میں سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد بھی مروی ہے، سمو باسماء الانبیاء، یعنی پیغمبروں کے نام پہ نام رکھو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کے نام ایسے بھی رکھے جو معنوی لحاظ سے اچھے ہیں، معنوی لحاظ سے اچھے ہیں، اگرچہ وہ پیغمبروں کے معروف ناموں میں سے نہیں ہیں۔ مثلا اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا، یہ معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ اور ایک انصاری صحابی کے بچے کا نام منذر رکھا، پہلے ان کا کچھ اور نام تھا، تبدیل کر کے منذر رکھا۔